السلام علیکم ناظرین، جانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اچانک سے سائفر کیس کے معاملے کے اوپر کورٹ پروسیڈنگ چلانے کے لیے ایک کورٹ تشکیل دی گئی ہے، اور اس اچانک تشکیل دی جانے والی عدالت کے اوپر بہرحال یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ جو کورٹ ہے یہ اچانک سے کس طرح سے تشکیل پائی اور اس کے کیا وجوہات بہرحال ہو سکتی ہیں۔ لیکن ایک اہم معاملہ اس پوری صورتحال میں یہ ضرور ہے کہ سائفر کیس کے معاملے کے اوپر جو نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اس میں جناب یہ کہا گیا ہے کہ جج ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اسلام آباد میں آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو کیسز ہیں ان کے اوپر یہ بطور ایک خصوصی عدالت وہ ان کیسز کے اوپر سماعت کریں گے، اور ان کی جو ٹرم ہے، جو مدت ہے، وہ جو ہے وہ 8 دسمبر سن 2025 تک ہوگی، اور یہ ایکسٹینڈیبل بھی ہے۔ آج اس کیس میں کیا ہوا تو جناب شاہ محمود قریشی کو، جو کہ اس وقت FIA کی تحویل میں ہیں، ان کو اس خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ان کیمرہ پروسیڈنگ تھی، اس میں میڈیا کو ایکسیس نہیں کی جانے کی، اور 13 روز کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا پروسیکیوشن کی جانب سے۔ لیکن کتنا ریمانڈ دیا گیا اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چیز یہ ضرور بتائیں کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ 1923 کے تحت جو ہے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے نائب چیئرمین یا وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کے اوپر، اور پھر اس کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کے اوپر، اور جو سیکشنز لگائی گئی ہیں وہ سیکشن 5 اور سیکشن 9 ہے۔ اب سیکشن 5 کیا کہتا ہے؟ سیکشن 5 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سیکریٹ انفارمیشن، سیکریٹ کوڈ یا سیکریٹ کوڈ کا کوئی پاسورڈ جو ہے وہ اس کو لیک کر دینا، پبلک کر دینا اپنے مقاصد کے لیے، تو وہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے سیکشن آفیشل سیکریٹ ایکٹ 1923 کے سیکشن 5 کی وائلیشن ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ 14 سال ہے۔ اسی طرح جو دوسرا سیکشن ہے وہ سیکشن 9 ہے۔ سیکشن 9 میں یہ کہا گیا ہے آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں کہ اکسانا اور اکسانے کی بنیاد کے اوپر 1 سال کی سزا کا جو ہے وہ اس لاء میں لکھا گیا ہے۔ تو اب جناب اس حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم ہے، ان میں شامل ایک وکیل ہیں انتظار پنچوتا، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ بھی کی گئی، اور اس ٹویٹ میں جناب انہوں نے کہا جی کہ 12 گھنٹے تک بغیر کچھ کھائے پیے ایک کرسی کے اوپر شاہ محمود قریشی کو بٹھایا گیا، وہاں پہ سونے کے لیے میٹریس نہیں تھا، واش روم نہیں تھا، ایسے کمرے میں رکھا گیا۔ تو اب ہوا یہ کہ اسپیشل کورٹ نے 13 روزہ جسمانی ریمانڈ دینے کی پروسیکیوشن کی جو استدعا ہے اس کو تو رد کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے، لیکن 4 روزہ جسمانی ریمانڈ شاہ محمود قریشی کا دے دیا گیا ہے، اور 25 اگست کو شاہ محمود قریشی کو دوبارہ اسی اسپیشل کورٹ کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ایک حکم نامہ سامنے آیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم جو اس اسپیشل کورٹ میں اس وقت موجود تھی، جب وہ باہر آئی تو انہوں نے باہر آ کے صحافیوں کو بتایا کہ 4 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوا ہے۔ ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن دوسری اسی سے جڑی ہوئی ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے مختلف کیسز کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا تھا، اور ایک جوائنٹلی ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن آرٹیکل 184(3) کے تحت فائل کی تھی، جس میں توشہ خانہ کیس، القابہ ٹرسٹ کیس سمیت جتنے بھی کیسز ان کے خلاف ہیں ان تمام کیسز کے اوپر ریلیف مانگا گیا تھا سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جو ہمارے ساتھ یا PTI کے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس کو دیکھے، اور اس وکٹمائزیشن کو ختم کرنے کے لیے ایک آرڈر یا ایک فیصلہ جاری کیا جائے۔ اچھا، اس درخواست کے اوپر رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراضات عائد کر دیے ہیں، اور رجسٹرار سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ متعلقہ فورم سے رجوع کیے بغیر براہ راست سپریم کورٹ نہیں آ سکتے، یعنی انڈائریکٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریلیف
چیئرمین پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے مانگا، اب کی بار ان کو وہ ریلیف نہیں ملا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے انکار کر دیا ہے۔ کافی کیسز کی ڈیٹیلز اس پٹیشن میں جو سپریم کورٹ میں فائل کی گئی تھی اس میں ایڈ کی گئی تھی کہ توشہ خانہ کیس ہے، پھر اس کے بعد القادر ٹرسٹ کیس کا حوالہ دیا گیا۔ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ڈیٹیلز دی گئی کہ جی کس طرح سے وہ کیس کا ٹرائل چلایا گیا، کیا کچھ ہوتا رہا، القادر ٹرسٹ کیس کے اوپر بات کی، دیگر جو کیسز بنائے گئے اس کے اوپر بھی بات ہوئی۔ تو بہرحال اس حوالے سے کوئی ریلیف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اب تک فی الحال سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے تو نہیں مل سکا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف کوئی اپیل دائر کی جاتی ہے، چیمبر اپیل، تو کیا اس کے اوپر ہیئرنگ کر کے کوئی ریلیف یا کوئی اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ یہ معاملہ بہرحال کافی اہمیت کا حامل معاملہ ہے، اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو الزام اس وقت شاہ محمود قریشی کے اوپر ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یا کچھ اپنے کچھ مقاصد کے حصول کے لیے سائفر جو کہ ایک سیکریٹ ڈاکومنٹ تھا اور اس کو جو ہے وہ اس طرح سے پبلک میں اس کو ڈیبیٹ کی گئی، پبلک میں لہرایا گیا، اور پھر یہ بھی اس سیکشن میں سیکشن 5 جو کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 1923 کا سیکشن 5 ہے وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا ڈاکومنٹ جو آفیشیل سیکریٹ ہو یا کوئی سیکریٹ پاسورڈ ہو یا کوئی سیکریٹ کوڈ ہو اس کو اس طرح سے پبلک نہیں کیا جا سکتا، اور یہ سیکشن 5 کی یعنی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 1923 کے سیکشن 5 کی یہ صریحاً خلاف ورزی ہے، وائلیشن ہے، اور جہاں پہ اب اس سائفر یا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو درج ہونے والے مقدمات ہیں اس پر سماعت کے لیے پورے ملک میں جو پہلی کورٹ قائم کی گئی ہے وہ جناب اسلام آباد میں قائم کی گئی ہے، اور اس کے اوپر آج پہلی ہیئرنگ بھی ہو چکی ہے۔ ایف آئی اے نے ملزم شاہ محمود قریشی کو پیش کیا، 13 روز کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا، لیکن کورٹ نے جو اسپیشل کورٹ ہے اس کے جج ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین، انہوں نے اس پر سماعت کی اور پھر فیصلہ محفوظ کیے رکھا، اور پھر کچھ وقفے کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم ہے انہوں نے باہر آ کے میڈیا کو بتایا کہ 13 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا تو رد کر دی گئی ہے، مسترد ہو گئی ہے، لیکن اسپیشل کورٹ نے 4 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا ہے شاہ محمود قریشی کو، اور اب شاہ محمود قریشی کو دوبارہ جو ہے وہ 25 اگست کو دوبارہ اسی اسپیشل کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے میں نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔